حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اسی نام کی نسبت سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ کی ایک جڑوا بھائی بھی جن کا نام ایس تھا۔ ایسو جسمانی طور پر طاقتور اور شکاری تھے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پرسکون اور روحانیت کی طرف مائل تھے۔ اللہ نے نبوت کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس گئے اور ان کی 2 بیٹیوں سے شادی کی، لیا اور راحیل، اور ان کی 2 کنیزوں سے ان کے 12 بیٹے پیدا ہوئے جو بعد میں بنی اسرائیل کے قبیلوں کے بانی بنے۔ ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے جو ان کی بیوی راحیل سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار و محبت کرتے تھے۔ ان کے بھائی یہ دیکھ کر ان سے بہت زیادہ جلن رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کا مطلب سمجھ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ یہ بات اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں کیونکہ وہ حسد کی وجہ سے کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ ایک دن ان کے بھائیوں نے ایک منصوبہ بنایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر کے بہانے ساتھ لے کر کے گئے اور انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ گھر واپس آ کر انہوں نے اپنے والد کو جھوٹی کہانی سنائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیوں نے کھا لیا اور ثبوت کے طور پر ایک قمیض جس پر جعلی خون لگا کر کے پیش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے جھوٹ کو فوراً بھاپ لیا۔ اس واقعے کے بعد ان کا غم اتنا بڑھ گیا کہ وہ شدت سے روتے تھے اور ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس سخت آزمائش کے باوجود انہوں نے صبر جمیل کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوسی کا اظہار نہیں کیا اور ہمیشہ اس پر مکمل بھروسہ رکھا۔ کئی سالوں بعد مصر میں شدید قحط پڑ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر گئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور آخرکار انہیں اپنی حقیقت بتا دی۔ انہوں نے اپنی قمیض بھائیوں کو دے دی اور کہا کہ اس میرے والد کے آنکھوں پر رکھنا، جب ایسا کرو گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ ان لوگوں کو کہا کہ تم اور والد محترم یہیں پر تشریف لے آؤ۔ اس کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر قمیض رکھی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ مصر چلے آئے اور اپنی باقی زندگی وہیں پر بسر کی۔ ان کی وفات بھی مصر میں ہوئی اور انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں ان کے والد اور دادا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ پر یقین اور صبر ہی کامیابی کا راستہ ہے۔